الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفرته۔ الحمدللہ درس قرآن و سنت کی گزشتہ نشست میں عقائد کے حوالے سے ہم نے کچھ سننے کی سعادت حاصل کی تھی۔ اللہ رب العزت کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایک مسلمان کے بنیادی کیا عقائد ہونے چاہیے، اس حوالے سے بالکل بنیادی اور چند ضروری عقائد کا ذکر ہوا تھا۔ اب انبیاء کرام علیہم الصلوات و تسلیمات، اللہ تعالیٰ کے نبی اور رسول، اور پھر ہمارے پیارے آقا حضور اکرم سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں چند ایک ضروری اساسی عقائد کے بارے میں انشاءاللہ تعالیٰ ہم سمجھنے اور سیکھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ سب سے پہلے تو یہ بات سمجھنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تمام انبیاء و رسول وہ اللہ تعالیٰ کے چنیدہ ہیں، چنے ہوئے بندے ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے خاص چن لیا ہے۔ یعنی نبوت اور رسالت یہ عبادت کی وجہ سے نہیں ملتی، بلکہ محض اللہ تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے، محض اللہ تعالیٰ کا کرم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس بات کا ذکر فرمایا ہے کہ جتنے بھی انبیاء اور رسول ہیں وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کے منتخب کردہ ہیں۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 124 ہے، اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ۔ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ اس نے اپنی رسالت کو کہاں رکھا ہے۔ جہاں جہاں اس نے رسالت کا شرف رکھا ہے وہ اسے خوب جانتا ہے، وہ اپنی حکمتوں سے واقف ہے۔ دراصل یہ کفار و مشرکین کی طرف سے کی جانے والی اس بات پر اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی تھی کہ وہ کہہ رہے تھے کہ یہاں قریش مکہ میں بہت نامور تاجر ہیں اور بہت مالدار لوگ ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کو ہی نبوت اور رسالت کے لیے کیوں منتخب کیا ہے؟ ان کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کو نبی اور رسول بنانا تھا تو وہ ہم میں سے بناتا۔ کیا وجہ ہے کہ انہیں یعنی حضور کے بارے میں کہہ رہے تھے کہ انہیں نبی اور رسول بنایا گیا ہے؟ تو یہ صرف مشرکین مکہ کی حالت نہ تھی، بلکہ جتنے بھی انبیاء اور رسول گزرے ہیں سب کی اقوام کا یہی رد عمل ہوتا تھا کہ وہ اپنے نبی اور رسول کے بارے میں کہتے تھے کہ یہ تو کمزور ہیں، مالی طور پر کمزور ہیں۔ ان کے نسب پر بات کرتے تھے کہ ہمارا نسب عالی شان ہے۔ اللہ تعالیٰ کو نبی اور رسول بنانا تھا تو وہ ہم میں سے کسی کو بناتا، معاذ اللہ۔ اور یہی معاملہ یہودیوں کا ہے کہ یہودی جو بنی اسرائیل ہیں یعنی سیدنا یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور کئی سو سال تک نبوت اور رسالت بنی اسرائیل ہی میں چلی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ذریت کہ جس کے دو حصے ہیں، ایک سیدنا اسماعیل علیہ السلام ہیں اور دوسرے سیدنا اسحاق علیہ السلام، آپ کے دو بیٹے ہیں۔ تو سیدنا اسحاق علیہ السلام کی ذریت سے انبیاء اور رسول تشریف لائے، جتنے بھی آئے سوائے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے، کہ آپ سیدنا اسحاق علیہ السلام کی اولاد
اور سیدنا یعقوب علیہ السلام کی اولاد کی جنہیں بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، اس لڑی کے بجائے اللہ تعالیٰ نے آپ کو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے، بڑے بیٹے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی ذریت سے پیدا فرمایا، اور آپ تنہا اس ذریت اسماعیل میں علیہ السلام میں تنہا ایک ہی نبی، آخری نبی، خاتم النبیین کی شان سے تشریف لائے، جو تمام انبیاء اور رسول کے سید و سردار اور امام ہیں۔ اب یہودیوں یعنی بنی اسرائیل کو یہی بات چبھنے لگی کہ اللہ تعالیٰ نے آخری نبی علیہ السلام کو ہم میں سے کیوں نہیں بھیجا؟ تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی حکمت اور اس کی تقسیم پر اعتراض تھا، اعتراض کے مترادف ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کس ذریت میں نبی بھیجے اور کس کو نبی بنائے، کس کو اپنا رسول منتخب کرے۔ یہ اللہ تعالیٰ کو نہ بتاؤ، بلکہ اللہ کو مانو۔ جو وہ ارشاد فرما رہا ہے بس سر تسلیم خم کر لو۔ اللہ تعالیٰ کو مشورے نہ دو، وہ تمہارا خالق و مالک ہے، وہ اپنے حکمتوں کا مالک ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی کو بنو اسماعیل میں بھیجا ہے تو وہ اپنے ارادوں اور فیصلوں کا مالک ہے، اور بے شمار حکمتیں وہ جانتا ہے۔ تو بہرحال جتنے بھی انبیاء اور رسول تشریف لائے ہیں وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے منتخب کردہ ہوتے ہیں۔ نبی کسے کہتے ہیں؟ نبی اس شان والے انسان کو کہا جاتا ہے کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے لوگوں کی ہدایت اور لوگوں تک حق پہنچانے کے لیے منتخب فرمایا ہو۔ جتنے بھی انبیاء ہیں وہ سب کے سب انسان ہوئے ہیں، بشر ہوئے ہیں۔ جنات میں اللہ تعالیٰ نے کوئی نبی نہیں بھیجا۔ ہر امت کے نبی وہ اس وقت کے انسانوں اور جنات سب کے لیے بیک وقت نبی ہوتے ہیں، سب کی ہدایت کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ تو جتنے بھی انبیاء تشریف لائے وہ سب کے سب بشر تھے، حتیٰ کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی بشر ہیں، انسان ہیں۔ البتہ آپ کی بشریت عام بشریت سے بالکل جدا ہے۔ جدا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑی شان والی بشریت اور بڑی شان کے ساتھ آپ کو بشریت عطا فرمائی ہے، مگر ہیں سب بشر۔ فرشتوں میں کوئی نبی نہیں ہوا، ہاں ان کی گروہ میں رسول ہوتے ہیں۔ رسول کا مطلب نبی ہونے سے تھوڑا مختلف ہے، مگر فرشتوں میں کوئی نبی نہیں ہوا، نبی سب بشر ہوئے ہیں۔ اور اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت کار فرما ہے، کیونکہ لوگوں کو ہدایت پہنچانی ہے، لوگوں تک ہدایت کا پیغام پہنچانا ہے، تو انسانوں میں سے ہی اللہ تعالیٰ نے ایک شان والے انسان کو منتخب کیا تاکہ وہ ان کی صحیح رہنمائی کر سکے، انہیں صحیح راستہ بتا سکے، چلا سکے، صرف زبان سے نہیں بلکہ عملی طور پر بھی۔ اپنی زندگی، پاکیزہ زندگی ان میں گزار کر ان کو رہن سہن سکھا سکے، ان کو کھانے پینے، اٹھنے بیٹھنے، چلنے پھرنے، بات کرنے اور دیگر امور زندگی عملی طور پر جتا سکیں، بتا سکیں۔ النبی انسان بعثہ اللہ الی الخلق لتبلیغ احکامی۔ ہمارے عقیدے کی کتابوں میں لکھا ہے کہ نبی اس شان والے انسان کو کہتے ہیں جنہیں اللہ تعالی نے وحی کے ساتھ مخصوص فرما لیا ہو، لوگوں کی ہدایت کے لیے اور لوگوں تک اپنا پیغام حق پہنچانے کے لیے۔ اور یاد رہے کہ جتنے بھی انبیاء اور رسول تشریف لائے سب کی طرف وحی ہوتی تھی۔
وحی کسے کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ کے انبیاء کرام کے لیے بالواسطہ یا بلا واسطہ جو حکم اترتا ہے اسے وحی کہتے ہیں، اور اس میں کسی قسم کے کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہوتی۔ نبی اکرم سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے قبل کتنے انبیاء اور رسول تشریف لائے؟ مختصر یہ ہے کہ کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام تشریف لائے۔ انبیاء کرام کی تعداد کے بارے میں روایات مختلف ہیں، اس لیے ہمیں یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ جتنے بھی نبی تشریف لائے ہمارا سب پر ایمان ہے، جتنے بھی انبیاء کرام تشریف لائے ہمارا سب پر ایمان ہے، خواہ ہم انہیں جانتے ہیں یا نہیں جانتے، خواہ ان کے نام سے ہم جانتے یا نہیں جانتے، خواہ ان کا نام قرآن و حدیث میں ذکر ہے یا نہیں ہے، جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں ہمارا سب پر ایمان ہے۔ مگر روایات مختلف ہیں، کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام تشریف لائے، اور ہمارے پیارے آقا تو خاتم النبیین کی حیثیت سے منفرد ہو کر تشریف لائے ہیں، یعنی جب آپ کی بعثت ہوئی تو اس وقت کوئی اللہ تعالیٰ کے دیگر نبی مکرم موجود نہیں تھے، مگر اس سے قبل کئی ایک انبیاء کرام بیک وقت ایک سے زائد بھی تشریف فرما ہوتے رہے، اور ایک ایک خطے کے لیے ایک سے زائد انبیاء کرام کی بعثت ہوتی رہی، اور رسول کتنے ہیں؟ یاد رہے کہ انہی انبیاء میں سے کچھ کو اللہ تعالیٰ نے بڑا شرف دیا اور انہیں نبوت ہی میں رسالت کی شان سے بھی نوازا، یعنی وہ نبی تو اپنی جگہ ہیں ہی، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک اور بڑا شرف رسالت کا شرف بھی عطا فرمایا۔ تو گویا کہ ایک نبی کی بنسبت ایک وہ نبی جنہیں رسالت کی شان دی گئی ہو، جو رسول ہوں، وہ درجے میں افضل ہوتے ہیں، درجے میں اعلیٰ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں مستقل شریعت عطا فرماتا ہے، یعنی ان کی امت کے لیے مستقل شرعی احکامات ہوتے ہیں، جو ان سے پہلے رسول کی بنسبت اس میں فرق ہو سکتا ہے، مگر یہ صرف عبادات میں فرق ہوتا ہے۔ اصل عقائد سب انبیاء اور سب رسول ایک ہی پیغام لے کر آئے ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، آخرت برحق ہے، انبیاء کرام برحق ہیں۔ اس طرح کے جو اساسی عقائد ہیں وہ ہر نبی اور ہر رسول نے ایک ہی تعلیم فرمائے ہیں، البتہ عبادات کے طریقے میں، عبادات کے نصاب میں وہ شریعتوں میں فرق تھا۔ تو بہرحال انہی کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام میں سے تقریباً 313 یا 315 رسول تشریف لائے ہیں۔ 313 یا 315 یہ دو الگ الگ روایتیں ہیں، 313 کی روایت بھی ہے اور 315 کی بھی۔ بہرحال یہاں بھی وہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی رسول ہیں ہمارا سب پر ایمان ہے۔ پھر ان رسولوں میں سے رسولوں کے درجات میں یقیناً فرق ہے، سب برابر نہیں ہیں، باقی تمام انسانوں سے یہ افضل ہیں، مگر پھر ان میں درجات کا فرق ہے۔ کچھ کو اللہ تعالیٰ نے کچھ پر فضیلت بخشی ہے، جیسا کہ تیسرے سپارے کی پہلی آیت ہی میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، یہ سب رسول ہیں کہ ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت اور برتری عطا فرمائی ہے۔ منہم من کلم اللہ، بعض وہ ہیں کہ جن سے اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا ہے، انہیں ہم کلام ہونے کا شرف بخشا ہے۔ ورفع بعضهم درجات، اور بعض کے درجات بلند فرمائے ہیں۔
تو یہاں تک ہم نے یہ سمجھا ہے کہ نبی اور رسول سب کے سب بشر ہوئے ہیں، سب کے سب انسانوں میں سے ہیں، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کے انبیاء کرام کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام ہیں، اور پھر ان میں رسالت کے شرف کے ساتھ مالا مال اسی گروہ انبیاء میں سے وہ 313 یا 315 ہیں، اور سب درجات میں برابر نہیں ہیں، بلکہ بعض کو بعض پر اللہ تعالیٰ نے فضیلت بخشی ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ ان میں اولو العزم رسول ہیں۔ اولو العزم رسول کا مطلب وہ 5 شان والے رسول جن کو باقی تمام رسولوں پر فضیلت بخشی گئی ہے، اور ان 5 رسولوں میں سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام ہیں، سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ہیں، سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام ہیں، سیدنا نوح علیہ السلام ہیں، اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ یہ اولو العزم رسول کہلاتے ہیں، یعنی جنہیں بڑی تمکنات، بڑا شرف بخشا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان سے بڑھ کر کوئی مقبول نہیں ہے، نہ اولین و آخرین میں کوئی ان کے برابر ہے، نہ عالم دنیا میں، نہ عالم ملائک میں، عالم آخرت میں، نہ ملائک میں، کوئی ان سے برتر نہیں ہے۔ یہ 5 اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سب سے برگزیدہ ہیں، اور پھر ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو سب سے بڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی محبوبیت اور اپنے حبیب ہونے کا شرف بخشا ہے کہ یہ شان اس طرح کسی اور کو عطا نہیں ہوئی۔ آپ باعث تخلیق کائنات ہیں۔ انشاءاللہ آپ کے بارے میں جو بنیادی عقائد ہیں وہ بعد میں ذکر کیا جائیں گے۔ یاد رہے کہ تمام انبیاء کرام برحق ہیں، ان میں سے کسی ایک کی نسبت بھی اللہ نہ کرے دل میں کسی کے بھی کچھ گڑبڑ ہوئی ان کی ذات کے بارے میں، ان کی شخصیت کے بارے میں، تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ تمام انبیاء کرام کو برحق ماننا ہے، تمام انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا، مبعوث کیا ہوا جاننا ہے۔ اب آپ غور کیجئے کہ یہودی وہ بعض انبیاء کرام کو مانتے ہیں اور بعض کو نہیں مانتے۔ سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کو ماننا تو دور کی بات، وہ آپ کو ایک شریف النفس انسان سمجھنے کو تیار نہیں ہے۔ یہ یہودیوں کی بات ہو رہی ہے۔ سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کو وہ ایک شریف النفس انسان سمجھنے کو تیار نہیں ہے۔ معاذ اللہ آپ کی نسبت وہ بہت بری باتیں کرتے ہیں۔ ایسے ہی آپ کی والدہ حضرت سیدہ مریم رضی اللہ عنہا کی نسبت، جنہیں اللہ تعالیٰ نے جہان کی تمام عورتوں پر فضیلت بخشی ہے، یعنی جن 5 خواتین کو تمام کائنات کی عورتوں پر فضیلت بخشی گئی ہے، ان میں آپ کا شمار ہوتا ہے، اور آپ صدیقہ کائنات ہیں۔ وہ آپ کے بارے میں غلط باتیں کرتے ہیں۔ اسی طرح عیسائیوں کا آپ معاملہ لے لیں کہ عیسائی بعض انبیاء کرام کی بنسبت اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں، اور پھر یہ دونوں یہودی اور عیسائی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کے منکر ہیں، حالانکہ آپ تمام انبیاء اور رسول کی نبوت اور رسالت کی وجہ ہیں، وجہ تخلیق کائنات، اور دیگر تمام انبیاء کرام کی نبوت اور رسالت کا آپ وسیلہ ہیں۔ اس کے باوجود وہ آپ کو ماننے کو تیار نہیں ہیں، آپ کو نبوت اور رسالت کی شان کے ساتھ ماننے کو تیار نہیں ہیں۔ تو کسی ایک نبی مکرم کو بھی نہ ماننا معاذ اللہ، یہ کفر اور ایمان سے خروج ہوتا ہے۔ والانبیاء کلہم علی الحق، تمام انبیاء حق پر ہیں، اور اسی طرح تمام انبیاء اور رسولوں
کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ وہ معصوم ہیں۔ معصوم کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ معصوم ایک عقیدے کی اصطلاح ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں نہ صرف ہر گناہ سے محفوظ رکھا ہے، صغیرہ ہو یا کبیرہ ہو، ہر گناہ سے نہ صرف وہ محفوظ ہیں بلکہ ان سے گناہ کا ہونا ممکن ہی نہیں۔ محفوظ ہونا علیحدہ چیز ہے اور گناہ ہونے کا امکان وہ علیحدہ چیز ہے۔ نہ صرف یہ کہ وہ گناہوں سے محفوظ ہیں، اللہ تعالیٰ کی حفظ و امان میں ہیں، بلکہ ان سے گناہ ہونا ممکن ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس شان کے ساتھ بھیجا ہے کہ وہ اعلان نبوت سے پہلے بھی، اعلان نبوت کے بعد تو اپنی جگہ ہے، اعلان نبوت سے پہلے بھی ان کی زندگی وہ نہایت منزہ، نہایت صاف ستھری اور نہایت پاکیزہ ہوتی ہے۔ اور یہ کہ بعض انبیاء کی بات نہیں ہے بلکہ تمام انبیاء کی بات ہو رہی ہے، خواہ وہ کوئی معروف نبی ہوں یا غیر معروف ہوں، ہم ان کا نام جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں، سارے نبیوں اور رسولوں کے بارے میں یہی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس شان کے ساتھ بھیجا ہے اور اس شان کے ساتھ وہ زندگی گزارتے ہیں کہ بڑے گناہ تو اپنی جگہ، چھوٹے گناہ ہونے کا بھی امکان نہیں ہے۔ کتنی بڑی شان ہے اللہ تعالیٰ کے نبی اور رسولوں کی کہ وہ بشر تو ہیں مگر اللہ تعالیٰ کی خاص حفظ و امان میں ہیں۔ ہمارے عقیدے کی کتابوں میں لکھا ہے کہ الانبیاء معصومون عن الکبائر والصغائر الخسیسۃ، انبیاء کرام ہر قسم کے کبیرہ اور صغیرہ تمام گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں کہ ان سے ان گناہوں کا امکان ہی نہیں۔ محترم معزز مسلمان ماں اور بہنوں، یہاں یہ بات سمجھنے کے لیے بہت اہم ہے کہ یہ عصمت والی شان، معصوم ہونے والی شان صرف انبیاء کو حاصل ہے، اولیاء کو یہ شان حاصل نہیں ہے۔ اسی طرح صحابہ کرام کو یہ شان حاصل نہیں ہے، اسی طرح حضور کے اہل بیت کو یہ شان حاصل نہیں ہے، یعنی کہ ان سے گناہ ہونا ممکن ہی نہ ہو۔ یہ صرف ذوات انبیاء کرام کا خاصہ ہے اور یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ اللہ نہ کرے بعض اولیاء کے بارے میں کسی کا عقیدہ ہو، یہ کسی کا عقیدہ ہے نہیں، اس صرف سمجھانے کے لیے ہے کہ اگر بعض اولیاء کرام کے بارے میں کسی کا عقیدہ یہ ہو کہ ان سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا، تو پھر یہ انہیں نبی کے ساتھ ملانے کے مترادف ہوگا، انہیں رسول کی شان کے ساتھ ملانے کے مترادف ہوگا، اور یہ شرک فی النبوت ہو جائے گا۔ یہ جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے، گناہ ہے، ایسا عقیدہ رکھنا باطل ہے اور کوئی ایسا عقیدہ رکھتا بھی نہیں۔ ایسے ہی صحابہ کرام میں سے بعض کے بارے میں اگر کسی کا یہ ذہن ہو، گناہ نہ ہونا علیحدہ چیز ہے، گناہ نہ ہونا علیحدہ چیز ہے اور گناہ ہونے کا امکان نہ ہونا علیحدہ چیز ہے۔ تو بعض صحابہ اکرام وہ اللہ تعالیٰ کی خاص حفظ و امان میں ہیں کہ ان سے کبیرہ گناہ سرزد نہیں ہوئے، تو اس کا مطلب یہ کہ وہ محفوظ تو ہیں، لیکن یہ کہ امکان خطا، گناہ کا امکان نہ ہونا، وہ بات اپنی جگہ برقرار ہے۔ گناہ ہونے کا امکان تو ہے مگر اللہ پاک کی حفظ و امان میں ہے۔ ایسے ہی حضرات اہل بیت اطہار علیہم رضوان کے بارے میں بھی یہی عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑی شان بخشی ہے، انہیں گناہوں سے بچایا ہے، انہیں گناہوں سے محفوظ رکھا ہے، انہیں پاکیزہ دل اور پاکیزہ زندگیاں عطا کی ہیں، مگر انبیاء کرام کی طرح انہیں سمجھنا کہ ان سے گناہ کا امکان ہی نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ تو بہرحال یہ تھوڑی لمبی بات ہو گئی، اس میں بنیادی یہی سمجھنا ہے کہ انبیاء اور رسول وہ سب کے سب اس شان کے حامل ہوتے ہیں کہ ان سے گناہ ہونا ممکن ہی نہیں ہے۔
اور یہ بھی عقیدہ رکھنا ہے کہ تمام انبیاء وہ تمام لوگوں سے افضل ہیں، تمام لوگوں پر انہیں فضیلت ہے۔ اللہ نہ کرے کسی ایک نبی مکرم کی بنسبت بھی اگر یہ خیال کیا گیا کہ ان سے فلاں کو زیادہ فضیلت ہے، کسی اللہ تعالیٰ کے ولی یا صحابی اہل بیت کی کسی فرد کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نبیوں سے افضل ہیں معاذ اللہ، تو یہ کفر ہو جائے گا۔ جیسے کہ بعض اہل تشیع کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور مولا کائنات سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلکہ تقریباً شیعوں کا یہ عقیدہ ہے کہ سیدنا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم حضور کے علاوہ جتنے بھی نبی ہیں سب پر انہیں فضیلت حاصل ہے۔ یقیناً سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ کا بڑا مرتبہ ہے، آپ ولایت کل کے اصل ہیں، اللہ تعالی نے آپ کو اپنی ولایت اور محبوبیت ولایت میں بڑا شرف بخشا ہے، آپ منبع ولایت ہیں، مرکز ولایت ہیں، لیکن یہ عقیدہ رکھنا کہ آپ نبیوں سے افضل ہیں یہ افراط ہے، یہ زیادتی ہے، یہ عقیدہ اسلام کے عقائد پر زیادتی ہے، یہ اپنی طرف سے من گھڑت بات ہے۔ انبیاء ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ قدس میں ان کا بڑا رتبہ ہے، بڑا مرتبہ ہے، ان سے کسی کو زیادہ فضیلت والا نہیں سمجھا جا سکتا۔ اس میں معاذ اللہ سیدنا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی شان کو گھٹانا نہیں ہے، بلکہ ان کی شان کا صحیح دائرہ بیان کرنا مقصود ہے کہ یقیناً وہ بڑی شان والے ہیں، ان کی شانوں کو سمجھا بھی نہیں جا سکتا، لیکن انبیاء کرام کا گروہ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ وہم افضل البشر، جتنے بھی انبیاء ہیں وہ سب کے سب تمام انسانوں سے زیادہ فضیلت رکھتے ہیں۔ ہم انبیاء اور رسول میں رسولوں کے ماننے میں فرق نہیں کریں گے، سب کو مانتے ہیں، سب پر ہمارا ایمان ہے۔ لا نفرق بین احد من رسلی، ہم اللہ کے رسولوں میں فرق نہیں کرتے کہ ہم کسی کو مانیں اور کسی کو نہ مانیں، یہ تو یہودیوں اور عیسائیوں اور دیگر بد مذہب سماوی دین رکھنے والوں کا معاملہ ہے۔ اور یہ بھی عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ جتنے بھی انبیاء اور رسول تشریف لائے وہ سلسلہ نبوت اور رسالت اب مکمل ہو چکا ہے، اب مزید کوئی نبی کوئی رسول تشریف نہیں لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے سلسلہ نبوت جو سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے جو بعثت کا سلسلہ شروع فرمایا، وہ ہوتے ہوتے ہمارے پیارے آقا حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر مکمل ہو گیا، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کئی منفرد شانوں کے ساتھ، اس شان کے ساتھ کئی منفرد شانوں کے ساتھ ساتھ خاتم النبیین ہونے کے تاج کے ساتھ آپ جلوہ گر ہوئے، آپ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی آخری رسول ہوئے، اور آپ کے بعد اب کسی نبی اور کسی رسول کے آنے کا کوئی امکان نہیں، جو ممکن بھی جانے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ جو یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے، اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے اور حضور کے بعد بھی معاذ اللہ وہ نبی و رسول بھیج سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کے تناظر میں اس طرح کی بات کرنا یہ کفریہ بات ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے، مگر ہر ممکن پر قادر ہے۔ جس کو اس کی ذات نے ممکن بنایا اور غیر ممکن بنایا، اس کے مطابق اللہ ہر ممکن پر قادر ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کے امر کے خلاف ہو جائے گا کہ جب اس نے فرما دیا کہ میں نے آخری نبی و رسول بھیج دیا ہے، اور پھر اس کے بعد یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو بھیج سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف معاذ اللہ وعدہ خلافی اور اللہ تعالیٰ کے ارشاد کی کذب کی بات ہو جائے گی۔
بہرحال ایک علمی بات ہو جائے گی، ہمیں صرف بنیادی چیز یہ سمجھنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے انبیاء اور رسول کا ایک نوری سلسلہ وہ حضور کی بعثت پر مکمل ہو چکا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے کہ میری مثال ایسی ہے کہ کسی نے ایک محل تعمیر کیا ہو اور اس میں صرف ایک اینٹ کی جگہ باقی رہ گئی ہو، اور لوگ اس محل کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ محل خوبصورت ہے، البتہ اس میں ایک اینٹ کی جگہ باقی رہ گئی ہے، حتیٰ کہ وہ آخری اینٹ لگ گئی اور محل مکمل ہو گیا۔ ارشاد فرمائے کہ میری مثال اس آخری اینٹ کی طرح ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے مبعوث فرما کر نبوت اور رسالت کے اس قصر کی، اس محل کی تکمیل فرما دی ہے، اور لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تمہارے مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہیں، ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، لیکن وہ اللہ کے برگزیدہ رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں، یعنی سلسلہ نبوت میں آپ مہر کی حیثیت سے، سلسلہ نبوت کی تکمیل کرنے والے کی حیثیت سے آپ تشریف لائے ہیں۔ انبیاء کرام کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ انبیاء کرام کا مقصد انہیں گمراہی سے نکالنا اور سیدھے راستے پر لانا ہوتا ہے۔ انبیاء کرام کی بعثت کا مقصد شرک اور دیگر اخلاقی خرابیوں اور برائیوں میں پھنسے ہوئے لوگوں کو حق راستہ دکھانا، انہیں شرک سے توحید کی طرف لانا، انہیں اخلاقی خرابیوں سے نکال کر انہیں کردار کے محاسن سے آراستہ کرنا ہوتا ہے۔ اور یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی انبیاء اور رسول ہیں سب صاحب معجزات ہیں، کوئی ایک نبی بھی ایسے نہیں ہیں جنہیں معجزے نہ دیے گئے ہوں، ایک یا ایک سے زائد معجزات انہیں دیے گئے۔ اور معجزہ کیا ہوتا ہے؟ معجزہ اللہ تعالیٰ کے نبی اور رسول کی ذات سے ظاہر ہونے والی اللہ تعالیٰ کی اس قدرت کو کہتے ہیں کہ جو خرق عادت ہو، یعنی بظاہر عام حالات میں ایسا ہونا ممکن نہ ہو، تو ان کی ذات سے کوئی ایسی چیز ظاہر ہو اور پھر وہ ان کی نبوت اور ان کی رسالت کے حق ہونے پر بطور دلیل پیش کی گئی ہو اور ان سے اس کا مطالبہ کیا گیا ہو، یہ معجزہ کہلاتا ہے۔ معجزہ اللہ تعالیٰ کے نبی اور رسول کی ذات سے ظاہر ہونے والی اللہ تعالیٰ کی اس قدرت کو کہتے ہیں جو خرق عادت ہو، عام حالات میں ایسا ممکن نہ ہو، اور ان کے مطالبے پر، ان کے نبی اور رسول کے حق ہونے پر وہ ظاہر ہوا ہو۔ مثال کے طور پر قرآن پاک میں کئی انبیاء کرام کے معجزات کا ذکر ہے۔ سیدنا صالح علیہ السلام سے ان کے نبی کے حق ہونے پر کہ آپ نبی برحق ہیں، ان کی قوم نے مطالبہ کیا کہ آپ پتھر کی اس چٹان سے ایک اونٹنی آپ برآمد کر کے دکھائیں۔ سو آپ کی دعا پر ظاہر ہوا ایسا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے تو درجنوں معجزات قرآن پاک میں مذکور ہیں۔ آپ کے دست مبارک میں جو عصا تھا، خود اس سے 40 اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ظاہر ہوئیں۔ آپ کے دست رحمت ید بیضا تھا، جب آپ چاہتے تو وہ چمکتا ہوا روشن ہاتھ ہو جاتا، اور وہ روشنی دنیا کی روشنی کی طرح نہیں ہوتی تھی۔ ایسے ہی سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ہیں، حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام ہیں، سیدنا اسحاق علیہ السلام ہیں، سیدنا داؤد علیہ السلام ہیں، سیدنا ایوب علیہ السلام ہیں، سیدنا سلیمان علیہ السلام ہیں، سیدنا زکریا علیہ السلام، سیدنا یحییٰ علیہ السلام، سیدنا شعیب علیہ السلام،
حضرت سیدنا لوط علیہ السلام، ان سب کا ذکر قرآن پاک میں ہے۔ غالباً میں بھول نہیں رہا تو تقریباً 23 انبیاء کرام کا ذکر قرآن پاک میں نام لے کر ہوا ہے، اور پھر ان کے معجزات کا ذکر بھی ہوا ہے۔ تو یہ سب تمام انبیاء صاحب معجزات ہوتے ہیں، اور یہ معجزے کی شان انہیں اس لیے دی جاتی ہے تاکہ ان کے نبی برحق ہونے کی شان ظاہر ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کے انبیاء کرام کا مقصد وہ اللہ کے بندوں کو اللہ تعالیٰ کا راستہ دکھانا ہوتا ہے، سو اپنے اس مقصد کو پورا کرتے ہیں۔ کسی نبی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا معاذ اللہ کہ انہوں نے اپنا مقصد جو انہیں دیا گیا تھا وہ انہوں نے پورا نہیں کیا، معاذ اللہ، ایسا کہنا گمراہی ہے اور شان انبیاء کے منافی ہے۔ ہر نبی کو اور ہر رسول کو اللہ پاک نے جو پیغام ہدایت بندوں تک پہنچانے کے لیے بھیجا، انہوں نے وہ اپنا پیغام پہنچایا، اپنا حق ادا کیا۔ اس میں کوئی سستی، کوئی غفلت ان کی نسبت ممکن بھی نہیں، اور انہوں نے اس معاملے میں کوئی پس و پیش اختیار نہیں کی۔ نہ وہ بڑے بڑے بادشاہوں سے خوف زدہ ہوئے، اور نہ بڑے بڑے دولت مندوں سے انہوں نے کسی قسم کا انہیں خوف محسوس ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بہادر، شجاعت والا اور اپنا حکم پہنچانے والا بنا کر بھیجا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے بعثت میں فرعون تھا، جو انتہائی جابر، ظالم اور سفاک انسان تھا۔ وہ عام انسان سے تو بات بھی نہیں کرتا تھا، اس طرح کا متکبر اور انا رکھنے والا انسان تھا۔ ایک طرف اس کے پاس بادشاہی تھی، اور دوسری طرف ایسے رعایا جو ہر اس کی بات پر گردن جھکانے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے بظاہر دنیاوی بڑی نعمتوں سے نوازا تھا، اور بہت کر و فر اور دنیاوی وجاہت رکھنے والا تھا، لیکن سیدنا موسیٰ علیہ السلام 2 سادہ سی چادروں میں آپ اس کے پاس تشریف لے گئے تھے، اور کئی دن تک تو محل کے دربانوں نے آپ کو اندر جانے کی اجازت ہی نہیں دی کہ تم کس طرح بات کر سکتے ہو اس بادشاہ سے، تمہیں بات کرنے کی جسارت کیسے ہو سکتی ہے۔ بہرحال واقعات طویل ہیں جو قرآن پاک میں مذکور ہیں۔ انبیاء کرام کو اللہ پاک نے اپنا حکم پہنچانے کے لیے اور اپنا حکم اور اپنا مقصد پہنچانے کے لیے انہیں یہ شان بخشی ہوتی ہے کہ وہ کوئی غفلت نہیں برتتے، معاذ اللہ۔ حضور سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا قرآن پاک میں جا بجا ذکر ہے۔ اسی طرح انبیاء کرام میں سے، گزشتہ انبیاء کرام میں سے جن کا سب سے زیادہ ذکر ہے وہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام ہے، اور جن کا ذکر قرآن پاک میں مکمل، یعنی اول سے لے کر آخر تک تسلسل اور روانی کے ساتھ کیا گیا ہے، یعنی آپ کی بچپن سے لے کر ان کے بچپن اور طفولیت مبارک دور سے لے کر اور ان کے عالم عروج تک جن کا ذکر مکمل ایک ساتھ تسلسل کے ساتھ ہے، وہ سیدنا یوسف علیہ السلام ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے آپ کی مبارک پوری داستان حق وہ ایک ہی صورت میں ترتیب وار ذکر فرمائی ہے۔ اس لیے آپ کے واقعے کو، قصے کو احسن القصص ارشاد فرمایا گیا ہے۔ نحن نقص علیک احسن القصص۔ بہرحال آج کے درس میں ہم نے یہ سمجھا ہے کہ انبیاء کرام سب کے سب برحق ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑی شانوں سے نوازا ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ سب سے زیادہ برگزیدہ ہیں، وہ معصوم ہوتے ہیں، یعنی گناہوں سے پاک ہوتے ہیں۔ نہ صرف یہ کہ پاک ہوتے ہیں بلکہ ان سے گناہ ممکن بھی نہیں ہے۔ اور انبیاء کرام
میں بعض کو بعض پر فضیلت ضرور دی گئی ہے، مگر یہ بات طے ہے کہ تمام لوگوں سے وہ زیادہ فضیلت رکھتے ہیں، وہ فرشتوں سے زیادہ فضیلت رکھتے ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ نے کل عالمین پر فضیلت بخشی ہوتی ہے، اور یہ کہ ان کے برابر کا کوئی نہیں ہے۔ انسانوں میں سے کوئی کتنا صاحب علم ہو جائے، صاحب مرتبہ اور صاحب عمل ہو جائے، مگر اپنی عبادت کے زور پر بھی کوئی ان کے برابر نہیں ہو سکتا۔ ان کی عبادت کے برابر بھی کسی کی عبادت نہیں ہو سکتی۔ محترم معزز مسلمان ماں اور بہنوں، ایک نبی مکرم کا ایک سانس اور باقی تمام عام لوگوں کی زندگی بھر کی عبادتیں وہ ان کے ایک سانس کے برابر بھی نہیں ہو سکتی۔ وجہ ان کی شان ہے کہ وہ اس ایک سانس میں اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، اللہ تعالیٰ کے قرب میں شرف نبوت سے مالا مال ہیں۔ باقی سارے عبادت گزار جتنی بھی عبادت کر لیں مگر اس قرب کو وہ کہاں پا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو تمام انبیاء کرام سے محبت کرنے اور ان کے ساتھ اپنی نسبت محبت کو ہمیشہ استوار کرنے سے مالا مال فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کی نسبتوں کو قائم دائم فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کی محبت میں ہم سب کو زندہ رکھے، ان کی محبت میں اللہ تعالیٰ ہمیں موت دے، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کی محبت میں اٹھائے اور اللہ تعالیٰ ان کی گروہ میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ ان کی نسبتوں اور ان کی شفاعتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ انشاءاللہ کل کے درس میں حضور اقدس سرور دو عالم ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جن ضروری عقائد کو جاننا اور ماننا ضروری ہے، انشاءاللہ ان میں سے مختصر اور چند بنیادی ذکر کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سننے سمجھنے اور اس کو دل میں بٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔